ایک بات دل میں اس دن آئی، وہ یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیری رات ہے، لائٹ بھی چلی گئی، گپ اندھیرا ہو اور بالکل سناٹا، 2-3 بجے کا وقت ہو، 3-4 بجے کا، چھوٹی سی آپ کی بچی 3-4 برس کی یا بچہ وہ زور سے چیخ مارتا ہے، گھبرا کے زوردار. اب اماں یا ابا بھاگتے دوڑتے نیند سے اٹھ کے اس تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے خوف کو دور کرتے ہیں، اس کے ڈر کو خوف کو دور کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کیا ہو گیا میرے بچے، کیا ہو گیا میری بچی، ایسے اس کو پھر پانی پلاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور سکون سے اس کو پھر سلا دیتے ہیں اس کے خوف کو دور کر. تو وہ جو چیخ ہے نا بھائی، کیسی کام بگڑی بنانے والی ہے کہ نہیں، بچے کے حق میں اس کی گھبراہٹ کو بھی دور کر رہی ہے وہ چیخ، اس کی پیاس کو بھی بجھا رہی، اس کی بھوک کو بھی بجھا رہی ہے، اس کے کام بھی بنا رہی اور کوئی ساری ضروریات اس کی ایک ہی چیخ زوردار ماری جب سب پوری ہو گئی. ہاں تو وہی چیخ ہم بھی سیکھ لیں اہل اللہ سے، اولیاء کاملین سے، دل جگر سے گہری یاد اور آہ پکارنا. بچے کی تو چیخ گھر تک ہی محدود رہے گی، لیکن ہماری جو چیخ ہے خدا کی گہری یاد، اس کی آواز عرش سے بھی اوپر تک جائے گی اور پھر وہ رحمت خداوندی دوڑتی بھی ہم تک پہنچ جائے گی اور ہمیں گود میں اٹھا لے گی اور ہمیں پیاس لگی ہوگی پانی پلائے گی، ہمیں رزق عطا کرے گا، وہ ہمیں پانی بھی پلائے گا، ہمارے دکھ درد کو بھی دور کرے گا، میٹھی نیند بھی ہمیں سلا دے گا. پھر وہ اس کی رحمت گود میں اٹھا کے میٹھی نیند بھی سلا دے گی. آتی نہیں تھی نیند مجھے اس طرف سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. تو یہ تقوی اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے درد میں آہوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ سارے کام بنانے والی ہے. وہ شدت درد میں شدت سارے کام بنا دیتا ہے. یہ شدت نہیں پیدا ہوتی. محبت تو کہتے ہیں سب، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. یہ گناہوں کی نحوست سے وہ اس درد کی وہ شدت جو مقبول آہیں جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی. گناہوں کی نحوست سے، بدنگاہی سے، عشق مجازی سے، ٹی وی کی لعنت سے، نیٹ کی بدماشیوں سے، بری صحبتوں سے، معترضین کی صحبتوں سے، گستاخوں کی صحبتوں سے، آزاد خیالوں کی صحبتوں سے، آزاد خیالی سے، بد زبانی سے اور اس طرح سے غفلتوں میں مبتلا ہو کر دسیوں گناہوں میں پڑ کے وہ ان آہوں سے، گہری یادوں سے ہم لوگ محروم ہیں. آہ من گر اثر داشتے یار بکویم گزرے داشتے. اگر میری آہ میں اثر پیدا ہو جائے تو میرا یار خود میری گلی میں آ جائے. کسی کا شعر ہے کہ دکھائیں گی آہیں اثر دیکھ لینا، دکھائیں گی آہیں اثر دیکھ لینا، دکھائیں گی آہیں اثر دیکھ لینا. وہ آئیں گے تھامے جگر دیکھ لینا، وہ آئیں گے تھامے جگر دیکھ لینا، وہ آئیں گے تھامے جگر دیکھ لینا، وہ آئیں گے تھامے جگر دیکھ لینا. دکھائیں گی آہیں اثر دیکھ لینا، وہ آئیں گی تھامے جگر دیکھ لینا. اس شعر پہ کسی کو اشکال ہوگا اس موقع پر پڑھنے کی وجہ سے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا، مؤذن صاحب جا رہے ہیں ایسے حالانکہ مؤذنی تو بڑا مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھ پر خلافت کا بار نہ ہوتا تو عمر کسی مسجد کا مؤذن ہوتا. تو کتنا اونچا مقام ہے. لیکن بہرحال بچوں نے اس طرح شور مچایا. مؤذن صاحب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا حلیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت سے عجیب ہو گیا. اب لمبا کرتا ہے، ٹوپی ہے، اب داڑھی ہے، سبحان اللہ، عجیب حلیہ. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا؟ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور وہ درد دل نصیب فرمائے. غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے.